جب دنیا کے شہروں میں روشنی اور دلوں میں اندھیرا چھا جائے گا، جب تہذیب بظاہر عروج پر ہوگی مگر باطن سے انسانیت گل سڑ چکی ہوگی، جب علم بڑھے گا مگر بصیرت مر جائے گی، جب طاقت اور ٹیکنالوجی آسمانوں کو چھولے گی مگر اخلاق زمین میں دفن ہوں گے، اسی گہری خاموشی اور بربادی کے پس منظر میں تاریخ کا سب سے بڑا فتنہ ابھرے گا، المسیح الدجال۔ اس کا ظہور ایک جھٹکے میں نہیں ہوگا، بلکہ فتنوں، ذہنی گمراہی، اخلاقی بگاڑ اور روحانی بھوک کے لمبے پس منظر کے بعد ہوگا، جب انسان سچ اور جھوٹ کی پہچان کھو چکا ہوگا اور دنیا ایک ایسے نجات دہندہ کی تلاش میں ہوگی جو اسے روٹی، امن اور طاقت دے سکے، اور تب زمین اپنے سب سے بڑے دھوکے کے قبول کے لیے تیار ہو چکی ہوگی، اور فریب انسان کے چہرے میں داخل ہو کر خود کو مسیح کہہ کر ظاہر ہوگا۔ جب قحط زمین کو چاٹ چکا ہوگا، بارشیں رک چکی ہوں گی، خوراک ختم ہو چکی ہوگی، اور لوگ بھوک اور خوف کے مارے ایمان سے زیادہ پیٹ کے محتاج ہو جائیں گے، تب دجال خود کو ظاہر کرے گا۔ وہ جہاں بارش کہے گا وہاں آسمان برس پڑے گا، جہاں اوگ کہے گا وہاں بنجر زمین سبز ہو جائے گی، وہ مردوں کو زندہ کرنے جیسا منظر دکھائے گا، اور لوگ اپنی آنکھ پر اعتماد کر کے اسے رب سمجھ بیٹھیں گے۔ اس کے پاس جھوٹی جنت بھی ہوگی اور جھوٹی جہنم بھی، مگر حقیقت میں اس کی جنت نہ قابل نجات جہنم ہوگی، اور اس کی جہنم نجات کی قیمت والی راہ۔ وہ ملکوں کو توڑے گا، شہروں کو اپنے تابع کرے گا، دلوں سے ایمان چھین لے گا، یہاں تک کہ پوری دنیا اس کے قبضے کے قریب ہو جائے گی، سوائے مکہ اور مدینہ کے، جن کی سرحدوں پر فرشتے پہرا دیں گے اور دجال وہاں داخل نہ ہو سکے گا۔ اسی زمانے میں امام مہدی کی خلافت قائم ہو چکی ہوگی، اور دنیا دو واضح صفوں میں تقسیم ہو جائے گی، ایک دجال کے فریب کے ساتھ اور ایک ایمان والوں کی پناہ میں۔ دنیاوی خواہشات کے غلام، بھوک، دولت، مواصلات، آسائش اور طاقت کے پیچھے دوڑنے والے، خاص کر وہ لوگ جو کسی سنہری حل، روٹی، دولت، علاج کے لالچ میں مبتلا ہوں، دجال انہیں بہکانے میں کامیاب ہوگا۔ جہالت اور سطحی دین رکھنے والے، جن کے پاس شرع علم یا بصیرت نہیں، یا جنہوں نے مسلمانوں کی تاریخ، حدیث، قرآن کم پڑھی ہو، وہ دکھاوٹی معجزات کو اللہ کی علامت سمجھ بیٹھیں گے۔ منافقین اور دل میں شک رکھنے والے، وہ لوگ جن کا دل دوگلا ہو، جو دکھاوے کے ایمان کے مالک ہیں، عام طور پر وہ دجال کے گروہ میں شامل ہو سکتے ہیں، یا کم دھوکہ کھا جائیں گے۔ بعض غیر مسلم گروہ جو حقیقتیں عین آنکھ کے سامنے بھی نہیں پہچانتے۔ تاریخی روایات میں آیا کہ دجال بعض علاقوں، قومیتوں کو زیادہ متاثر کرے گا، باقاعدگی سے پڑھی جائے تاکہ حفاظت یقینی رہے۔ یہ تشریح معتبر علماء کی عمومی رائے ہے۔ مکہ و مدینہ میں دجال کا داخلہ نہ ہونا، یہ روایت مسلم و ترمذی میں ملتی ہے، اس کی قبولیت عام ہے، اگرچہ روایت کی بستگی احادیث متعدد پر ہے۔ دجال کے معجزات جھوٹے ہوں گے، اس بارے میں متعدد ضابطہ وار احادیث ہیں کہ دجال ایک بڑا فتنہ ہے، معجزات تو دکھائے گا مگر وہ الہی معجزہ نہیں بلکہ شیطانی فریب ہوگا۔ علماء کا کہنا، بصیرت اور علم کے بغیر معجزات کو اللہ کی نشانیاں سمجھ لینا آسان ہے، اس لیے علمی تربیت ضروری ہے۔ اب بات کرتے ہیں کہ ایسا کیا کریں کہ دجال سے بچ سکیں۔ سورۃ الکہف پورا پڑھیں، ہفتے میں ایک بار یا کم اہم مواقع پر۔ علماء کے مطابق یہ سب سے روشن عملی سفارش ہے۔ نماز قائم رکھیں، دل کو نرم کریں اور مسلسل ذکر الہی، روزمرہ عمل مضبوط رکھیں، عملی علم حاصل کریں، قرآن و حدیث، فقہ عمل اور عقائد کی ابتدائی درستگی قائم کریں تاکہ معجزات دیکھ کر نہ بہکیں۔ دعا و استغفار اور نبی کی سنتی دعاؤں کا ورد۔ سادہ دعا، اللہ سے فتنہ سے پناہ مانگنا، جیسے اعوذ باللہ من الفتنہ اور قبر کے عذاب وغیرہ سے پناہ ہو۔
مکہ و مدینہ کی حفاظت کی فضیلت سمجھیں۔ اگر ممکن ہو تو ان مقامات کے احترام اور حفاظت کے بارے میں سیکھیں، مگر وہاں جانا ہر شخص کا اختیار ہے۔ غیبت، جھوٹ، سود، بے حیائی وغیرہ سے بچیں، کیونکہ یہ چیزیں ایمان کمزور کرتی ہیں اور دجال کے لیے راستہ ہموار کرتی ہیں۔ بڑی آزمائش میں صبر اور صلت برقرار رکھیں۔ بندے کا صبر اور اللہ پر توکل بچانے میں کنجی ہوتا ہے۔ دجال کا فتنہ باہر سے آنے والا صرف ایک آدمی نہیں، وہ ایک ایسی آزمائش ہے جو ایمان کی کمزوری، دنیا کی لذت پسندی اور علمی و روحانی غفلت کے ملاپ سے دلوں میں گھر کر جائے گی۔ جو لوگ علم، عبادت، توکل اور سور و الکہف کی حفاظت کریں گے، وہ اس فتنے میں سرخرو رہنے کے امکانات رکھتے ہیں، اور جو لوگ دنیاوی لذت، جہالت اور کمزور ایمان کے تابع ہوں گے، وہ اس کے جھانسے میں آ جائیں گے۔ جب دجال پوری دنیا میں اپنے فریب، طاقت اور کرشمات کے ذریعے اثر قائم کر چکا ہوگا، تب زمین کے ایک بڑے حصے میں امام مہدی کی قیادت میں ایمان والوں کا مضبوط نظام قائم ہو چکا ہوگا۔ امام و مہدی نہ صرف جنگی لحاظ سے منظم ہوں گے، بلکہ معاشرتی، عدالتی اور روحانی سطح پر بھی لوگوں کو ایک مضبوط مرکز پر جمع کر چکے ہوں گے۔ دوسری طرف دجال بارشیں برسانے، رزق اگانے، بیمار کو صحت دینے اور مردوں کو زندہ دکھانے جیسے ظاہری معجزات کا ڈرامہ رچا کر لوگوں کو اپنے جال میں پھانستا ہوگا، اور دنیا کا ایک بڑا طبقہ اس کے پیچھے صف باندھے ہوگا۔ جیسے ہی دجال اپنی یلغار شام و فلسطین کے خطے کی طرف بڑھائے گا، امام مہدی اپنی صفوں کو مقابلے کے لیے تیار کریں گے۔ اس وقت دو دنیا واضح طور پر الگ ہو چکی ہوں گی۔ ایک وہ جو دجال کی آسائش، ڈر، لالچ اور حیرت انگیز فریب سے متاثر ہو چکی ہوگی، اور دوسری وہ جو مہدی کی قیادت میں مکمل نظم، صبر، تقوی اور اللہ پر اعتماد کے ساتھ کھڑی ہوگی۔ ابتدائی معرکہ اسی خطے میں شروع ہوگا جہاں دجال اپنی قوت اور کرشمات کے ساتھ لوگوں کو ایمان سے ہٹا رہا ہوگا، اور مہدی اپنی امت کو ایمان پر جمع کر رہے ہوں گے۔ جب امام و مہدی اور دجال کی صفیں ایک دوسرے کے مقابل آ چکے ہیں تو ابتدائی مارکے شروع ہوتے ہیں۔ کچھ مقامات پر بظاہر دجال کو وقتی فتح ملتی ہے کیونکہ اس کے پاس فریب، خوف اور دنیاوی معجزات کی طاقت ہے، مگر دوسری طرف اہل ایمان کی صفوں میں نظم، صبر، دعا اور اللہ پر توکل کا وہ نور ہے جو کسی مادی طاقت سے شکست نہیں کھاتا۔ اسی بڑھتے ہوئے تناؤ کے دوران وہ موڑ آتا ہے جس پر انسانی قوت کافی نہیں رہتی۔ یہی وہ مقام ہے جہاں اللہ اپنی آخری نصرت بھیجتا ہے۔ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کا نزول۔ عیسیٰ علیہ السلام دمشق کے مشرق میں سفید منارے کے پاس نازل ہوتے ہیں۔ ان کے ہاتھ دو فرشتوں کے پروں پر ہوتے ہیں، ان کے چہرے سے پانی کے قطرے ٹپکتے ہیں، اور ان کے سانس کی خوشبو جہاں تک پہنچتی ہے وہاں تک کفر بھاگ جاتا ہے۔ امام و مہدی ان کو دیکھ کر پیچھے ہٹتے ہیں کہ نماز کی امامت عیسیٰ علیہ السلام کرائیں، مگر عیسیٰ علیہ السلام مہدی کو آگے بڑھاتے ہوئے فرماتے ہیں، یہ امت کی عزت ہے کہ ان کا امام انہی میں سے ہو۔ یوں مہدی نماز پڑھاتے ہیں اور عیسیٰ علیہ السلام صف میں شریک رہتے ہیں۔ یہ منظر دنیا کے انجام سے پہلے ایمان کی سربلندی کی آخری علامت ہے۔ نماز کے بعد دجال کو دیکھتے ہی عیسیٰ علیہ السلام اس کا پیچھا کرتے ہیں۔ دجال خوف کے مارے پگھلتی ہوئی دھات کی طرح بھاگتا ہے، یہاں تک کہ وہ لد کے دروازے، فلسطین کے قریب موجود ایک مقام پر پکڑا جاتا ہے۔ عیسیٰ علیہ السلام اپنے ہاتھ کے نیزے سے دجال کو قتل کر دیتے ہیں۔ اس کا خون نیزے کی نوک پر نظر آنے لگتا ہے، اور یوں تاریخ کا سب سے بڑا فتنہ ایک ہی وار میں ختم ہو جاتا ہے۔ دجال کے مرنے کے بعد
اس کی فوجیں ٹوٹ پھوٹ جاتی ہیں، اس کا بنایا ہوا فریب بکھر جاتا ہے اور زمین پر پہلی بار وہ سکون اترتا ہے جسے عدل کی فتح